بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور انسان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ دوسروں کو دفناتا بھی ہے، قبرستان بھی لے کے جاتا ہے، مجالس میں بھی شرکت کرتا ہے، لیکن خود بھول جاتا ہے کہ اس نے خود بھی مرنا ہے، کیونکہ جب تک خود وہ اپنی آخرت کو مد نظر نہیں رکھتا، جب تک اس کی زندگی سنورتی نہیں۔ انسان تھوڑی سی دیر موت کو جب دیکھتا ہے، کسی کو اپنے سامنے دنیا سے جاتا ہوا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے وجود میں ایک تلنگر، ایک بیداری آتی ہے، لیکن دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتا ہے۔ دفنا کے آتا ہے، حالانکہ سب کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے۔ یہ اسی بھولے ہوئے انسان کو ہمیشہ یاد کروانے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا، ورنہ خدا کے اتنا خوبصورت نظام ہے، اس میں خدا آٹومیٹک انسان کے ذہن میں ایک چپ لگا دیتا جس نے بھولنا ہی نہیں تھا، لیکن خدا بھی جانتا تھا کہ یہ بھول جائے گا، اس کو بنایا ایسی ہے اس نے، کیونکہ بھول جائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر آپ بہت ساری چیزیں نہ بھولیں تو آپ تلخی ایام کو یاد کرتے کرتے مر جائیں گے۔ جس انسان کا کوئی جاننے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، دنیا ہے، رابطے ہیں، نیچرل ہے، کیونکہ یہ بہرحال بشریت کا تقاضا ہے کہ رشتوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ماں ہوں، باپ ہوں، بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، ضروری بھی ہے۔ اور یہ اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات اولاد ماں باپ کی محبت میں بہت ساری جگہ نہیں جاتی کہ ماں باپ سے محبت ہے، بعض اوقات ماں باپ اولاد کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وہ انجام نہیں دیتے۔ لیکن اگر یہ چیزیں انسان نہ بھولتا تو انسان مرنے والے کے ساتھ مر جاتا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن وہاں پر ہمیں بار بار کہا گیا کہ دیکھو تم نے بھی مرنا ہے، اور اصل موت جو ہے، معرفت یہی ہے کہ ہمیں موت کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ اصل موت ہے کیا، مرنا ہے کیا۔ مرنا، اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی مرنا ہے آپ نے، وہاں صاحب کیا ہو گیا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے زندگی میں کوئی دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، اور اس جگہ آپ کا کوئی حادثہ ہوا ہو تو آپ سے کوئی کہے بھائی وہاں چلنا ہے، تو آپ کہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ منفی ہے۔ کوئی چیز کھانے میں کبھی آپ کو نقصان دے جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اب جتنا اچھا کھانا ہو، سامنے والا آپ کو پیش کرے، آپ گھبرا جائیں گے، آپ بولے نہیں میں نے، کیونکہ ذہن منفی اس کو لے کر بیٹھ چکا ہے، یعنی چپ اندر اسٹرانگ ہے آپ کی، لے لیتی ہے۔ موت کو بھی ہمیں ڈیفائن ایسی کیا گیا، زیادہ تر ایسے لگتا ہے کہ موت یعنی نقصان، موت یعنی پریشانی، موت یعنی لاس۔ موت نقصان نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے، لیبلوک، میں تو دیکھوں، کیا دیکھوں کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں چیک کرے، دیکھے کہ اس نے موت، وہ اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی سسٹم ہے۔ موت جو ہے وہ فنا نہیں ہے، موت نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہاں سے دریا کے بہت خوبصورت ایک گھر ہے آپ کے لیے، بہت بہترین باغ ہیں آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پورا بھی بھیگتا ہوں تو بھیگ جاؤں، کم از کم ادھر جب جاؤں گا سکون تو ہے۔ بس یہی تو قرآن آپ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے وہاں پر کیا باغات ہیں، تمہارے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ وہ تمہارے لیے ہے، مگر یہ سختی تم نے برداشت کرنی ہے۔ اب انسان اصل میں اس سختی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا عزیزان محترم، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو بہتر گزارے تو اس کی یہ زندگی سختی نہیں ہے بلکہ اپورچونٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، جیسے بچہ کیوں محنت کرتا ہے؟ سختی ہے، رات کو جاگتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ایکسٹرا محنت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اینڈ آف دا ایئر کیا ہے؟ رزلٹ ہے اس تلخی کا کہ جو اس نے برداشت کی ہوتی ہے۔ زندگی یہی ہے
زندگی میں جو تلخیاں ہیں یہ تلخیاں نہیں ہیں، یہ اپرچونٹیز ہیں. یہ اپرچونٹی کو جو اویل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا.